हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए हैं बहुत ही अच्छी सी वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हजरत उमर का खूबसूरत वाक़या बाय मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ी जी। तो रज़ा मुस्तफ़ी जी के हमने अब तक बहुत सारे बयान देखे हैं, बहुत सारे बयान सुने हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत सादगी से भरा जीवन जीने की एक मैसेज देते हैं। वो इनके मतलब जितने बयान सुने हैं उसमें से मेन मैसेज मुझे यही मिलता है कि जीवन जो है सादा रखना चाहिए, थोड़ा सरल होना चाहिए। अभी तक मुझे ये इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हैं, तो देखते हैं आज ये इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अपनी पिछली वीडियो जो कि हमने डॉक्टर इसरार अहमद जी के बयान में सुनी थी, तो उसमें उन्होंने की कहते हैं हजरत उमर जी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी कि वो बहुत सादगी में रहने वाले इंसान थे। वो लोगों को भी यही मैसेज देते थे कि बस अल्लाह को याद करो, अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो सादगी से ही हमें अपनी जो है वो लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, सिर्फ उसकी रजा में राजी रह के। तो वो वीडियो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और जो बातें थी हजरत जी के बारे में वो वाकई में सुनने वाली थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या खास होने वाला है और इस वीडियो में हमें शाकिब रज़ा मुस्तफ़ी जी कौन कौन सी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब हालात बहुत कठिन हो गए मक्कातुल मुकर्रमा के और अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आने वाला था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने कहा कि ए अबू बकर तैयार रहना, अमर इलाही के आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। और फिर वो वक्त आया कि जब कुफ़ार ने हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से इर्द गिर्द जमा हो गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ में खाक पकड़ी और सूरा यासीन पढ़ते हुए उनकी आंखों में झोंकते हुए हुजूर गुजर गए और उन्हें पता भी ना चला। और वो मकान का मुहासरा किए सारी रात खड़े रहे। सुबह बिस्तर से हज़रत अली मुर्तज़ा उठे, अल्लाह अकबर। तो आका करीम अलैहिस्सलाम निकल गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ़ ले गए। अब दरवाजे को दस्तक देने लगे तो आवाज़ आई, हुजूर मैं हाजिर हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार खड़े थे, तो कहा अबू बकर तुम तैयार हो? कहा हुजूर आपने कहा नहीं था कि तैयार रहना, कभी हिजरत का हुक्म आ सकता है, तो मैं तो उस दिन से ही तैयार रहता हूँ कि कब हुजूर आए और जो फरमाए मैं वही करूँ। और फिर वहाँ से लेके हुजूर को वहाँ तक गए और जबल सौर की चोटी पर वो गार है, अल्लाह अकबर। उस गार में जाने से कबल हुजूर को बाहर बैठने का कहा। अर्ज़ की हुजूर ज़रा मैं गार के अंदर के माहौल का जायज़ा ले लूँ। गार के अंदर उतरे, पहले उसको साफ़ किया गार को, फिर देखा जगह जगह सुराख थे, तो अपना अमामा फाड़ के कमीज़ उतार के उसके टुकड़े करके उन सुराखों में कपड़ा दे दिया। 2 सुराख एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 1 सुराख बच गया, उसमें अपनी एड़ी रख दी और फिर आवाज़ दी, जाने आलम अंदर तशरीफ़ लाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम गार में चले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गोद में आपका सर रखा और हुजूर लेट गए। वाकई अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को देखा और जी भर के देखा और ऐसा देखा कि कोई और शरीक भी नहीं था। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर से रिवायत है, कुतुब सिहा में है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात बयान करते हुए रो पड़े और आप कहा करते थे कि अबू बकर ये गार वाली नेकी मुझे दे दे और मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में हैं। अब हुआ क्या कि सांप ने जब हर रास्ता मसदूद पाया तो खैर वो उस रास्ते पे पहुंचा जहां इंसानी गोश्त नज़र आया, तो सांप ने फिर डंग लगाया। सांप का डंग अचानक, तो इंसान तो कप कपा के रह जाता है, अचानक तो चींटी काट जाए तो इंसान कप कपा के रह जाता है, छिपकली गिर जाए अचानक तो बंदा अपने वजूद को जो है वो मुतवाज़न नहीं रख पाता। तो नीचे से सांप और वो डंग लगा रहा है, लेकिन लफ्ज़ सुनिए, ये हज़रत उमर की रिवायत है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी टांग को जुम्बश नहीं आने दी, मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। सारी तवज्जो इधर रही, बेख्तियार आंखों से आंसू ढलक पड़े, दर्द की शिद्दत इतनी थी और आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसार पे। आका करीम बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे हुजूर ने कहा, मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो ये होती है हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल में किसी को पुकारें या किसी को कोई जवाब दें
تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں. اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا. تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے. آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے, تو میں یہی صحیح سمجھ بات ہے. جاؤں گا. یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں, اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے. اللہ اکبر. اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر, ابو بکر کیا ہوا, تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا, تو فوراً کہتے لدغت, ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا, فوراً یہ کہتے نا. لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان, کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا. سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے, زہر سرایت کر گیا ہے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فداکا امی و ابی یا رسول اللہ. حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان, میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا. جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا, تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا. تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو. کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں, پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں, تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی. اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے, کم از کم 2 ماہ چاہیے. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے, 1 2 مہینہ ماہ آتے ہوئے لگتا ہے. کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے. بالکل. تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا, اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گے. کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی. تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ کہا ہاں انہی کا کہنا ہے. تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ, اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا. کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا, وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا. اللہ اکبر. فَبِذَلِكَ سُمِّيَ صدیق. علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا. معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے. صدیق تصدیق سے بھی ہے, اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا. آپ کی طبع میں جو صداقت رچی بسی تھی, بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر, وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. مکۃ المکرمہ سے جو مدینۃ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے, اور غار ثور مکۃ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا, تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا, اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے. یہ سارے ادھر ڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے, اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینۃ المنورہ کی جانب عازم سفر ہوئے. انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا. تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے, 100 سرخ اونٹ ملیں گے. ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے. تو راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو. تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے, ابو بکر ہوں. تو اس نے پھر حضور کا پوچھا. اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج امتحان آیا نا, صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا.
اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں۔ اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے گائیڈ بتاتا، ساتھ اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، ہادی، رہنما، گائیڈ، جو راستہ بتاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابوبکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے۔ کیا بات ہے یار، کتنی اچھی ویڈیو تھی، مطلب پوری ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا حضرت عمر جی کا خوبصورت واقعہ، اور سچ میں جو پورا واقعہ تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کا جو عشق، ان کی جو محبت تھی اپنے اللہ کو لے کے، مطلب وہ ہر ٹائم ان کے لیے ریڈی رہتے تھے اور وہ ان پہ کتنا وشواس کرتے تھے۔ پورا جو انہوں نے پورا واقعہ سنایا مجھے سچ میں بہت پسند آیا، بہت اچھی ویڈیو تھی آج کی۔ اس ویڈیو میں سب سے خوبصورت واقعہ ہی اس بات کا تھا جو انہوں نے ابو بکر جی اور حضرت جی کے بیچ کا جو رشتہ بتایا، کہ کتنی شدت کے ساتھ ابو بکر جی محبت کرتے تھے حضرت جی سے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے جو رہنما ہیں وہ یہی ہیں، جو رستہ یہ دکھائیں گے میں اسی رستے پہ چلوں گا۔ تو یہ خوبصورت واقعہ مجھے بہت پسند آیا، مطلب آج کا بیان نا بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھا۔ مطلب پورا ویڈیو جب چل رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کی ویڈیو بالکل ختم نہ ہو، کیونکہ جو آپس میں جب آپ خدا کے ساتھ عشق کرتے ہیں نا تو وہ واقعہ سننے میں واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو تو مجھے بہت پسند آئی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے۔